امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جن سندوں کے ساتھ روایتیں نقل کی ہیں وہ تمام سندیں متصل سند کہلائی جاتی ہیں۔ ہمارے زمانے میں اسانید متصلہ کا زیادہ اہتمام نہیں کیا جاتا اور نہ ہی اسے مقصود بنایا جاتا ہے۔ اور جو متون احادیث ہیں صرف اس کی طرف نظر رکھی جاتی ہے، دھیان دیا جاتا ہے۔ اسی لیے علم حدیث کا تحفظ و ترقی محدثین نے اسانید کی تحفظ اور اس کے اتصال پر رکھی ہے۔ جو کہ اس امت کی خصوصیت ہے کہ یہ امت جن علوم پر قائم ہے، عامل ہے، وہ علوم سلسلۃ الاسناد کے بقا پر، ان علوم کی بقا ہے۔ اسی لیے بخاری شریف میں سب سے زیادہ اتصال السند کا اہتمام کیا جاتا ہے تاکہ تبدیل اور تحریف سے شریعت محفوظ رہے۔ اور احادیث کثرت سے تواتر کے منازل تک پہنچے۔ اور یہ مستحب علم ہے جو وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ میں سے ایک مختصر سی جماعت اس پر قائم رہتی ہے۔ دوسری بات، سندوں میں قرن اول کی سندیں جس میں صحابی اور تابعی آتے ہیں وہ سندیں قابل قدر ہیں، قابل قبول ہیں۔ اس میں
دو چیزوں کے سلسلے میں غور کیا جائے گا. کہ یہ روایت متصل ہے یا مرسل ہے. اس لیے کہ صحابی کی تعریف اور تابعی کی تعریف میں فرق ہے. صحابی کہتے ہیں فَأَمَّا الصَّحَابِيُّ الصحابی، عربی میں نکلیں اس کو، فَكُلُّ مُسْلِمٍ، یہ یاد بھی کرنا ہے، صحابی کی تعریف یاد بھی کرنا ہے. کتاب پر رکھو، کتاب یہاں رکھو، کتاب پر مت رکھیے. جب لکھتے کتاب یہاں رکھ دیجیے، کتاب رکھ دیجیے. اس کا بھی اٹا ڈاؤن میں چلا گیا. کتاب رکھ دیجیے وہاں، آپ اپنے ادھر رکھ دیجیے کہ ڈسک پر نیچے. فَكُلُّ مُسْلِمٍ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَوْ لَحْظَةً، وَلَوْ هذا قول احمد بن حنبل وابی عبداللہ بخاری. تابعی کہتے ہیں التابعی من لقی الصحابی، التابعی من لقی الصحابی. بعضوں نے اس طرح تعریف فرمائی، من صحبہ، بعضوں نے اکتفا کیا صرف ملاقات پر، بعض لوگوں نے صرف نظر پر اکتفا کیا. یعنی اگر کوئی صحابی سے صرف ملاقات کر لے وہ بھی تابعی ہے، اگر کوئی صحابی کو دیکھ لے، صرف دیکھ لے، وہ بھی تابعی ہے. یہ دونوں مراد لیا جا سکتا ہے من صحبہ سے. جیسے کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے وضاحت فرمائی. اصحاب الفقہ اور اصحاب الاصول، ان کا یہ کہنا ہے صحابی کے لیے لمبی صحبت کا حضور سے پانا ضروری ہے. لمبی صحبت کا حضور سے پانا ضروری ہے، تب جا کر ان کی روایتوں سے
مسائل میں استنباط کیا جا سکتا ہے۔ بھئی اگر کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عمل نقل کرتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لمبی صحبت پانا ضروری ہے۔ اگر مختصر صحبت پائے ہوئے ہیں، بھئی 1 دن رہے، 2 دن رہے، 5 دن رہے، 10 دن رہے، ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت کا کہاں سے علم ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نماز نقل کرتے ہیں تو 1 نماز 2 نماز دیکھنے والے 1 نماز 2 نماز نقل کریں گے۔ جو پوری زندگی حضور کے پیچھے نماز پڑھے اور 1-2 دن نماز پڑھے تو ان میں کن کی بات کا اعتبار ہوگا؟ پوری زندگی نماز پڑھنے کے تو اعتبار ہوگا۔ تو اسی طریقے سے اصحاب الفقہ یہ کہتے ہیں فقہ کے مسائل کے استعمال، دیکھیں فضائل والی روایتیں، وہ روایتوں کے لیے 1-2 دن کی صحبت کافی ہے۔ بھئی کسی نے ایک بیان میں بیٹھ کر چند باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنی، وہ سنی ہوئی باتیں جا کر نقل کر رہے ہیں۔ اور یہ کہ عمل نقل کرنا، ایک ہے باتیں نقل کرنا، یہ تو چند لمحات کے لیے بیٹھ کر بھی انسان باتیں نقل کر سکتا ہے۔ کسی کی زندگی کوئی نقل کر رہا ہے، کسی کا کوئی عمل نقل کر رہے ہیں تو ان کے لیے لمبی صحبت پانا ضروری ہے، مختصر صحبت کافی نہیں ہے۔ یہ شرط لگائے اصحاب الاصول اصحاب الفقہ نے۔ یہ سب سے اہم بات ہے جو سمجھنے کے نہیں، صحابی کی بات قابل قبول ہے، اس میں کوئی لیکن وہ صحابی کا بھی کچھ جائزہ لیا جائے گا۔ کون صحابی ہیں وہ؟ بعض مرتبہ مسائل مردوں کی ہیں، عورتیں بیان کر رہی ہیں۔ بھئی مردوں کے مسائل تو مرد بیان کریں گے تبھی تو اس کا اعتبار ہوگا۔ مردوں کے مسائل کون بیان کر رہی ہیں؟ عورتیں بیان کر رہی ہیں، تو ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، عورتیں بیان کر رہی ہیں، لیکن اس میں مردوں کی بھی تائید ہو۔ ہاں بھئی جو بیان کر رہے ہیں وہ صحیح ہے تو ٹھیک ہے، بات مان سکتے ہیں۔ کوئی بھی مرد اس کی تائید میں نہیں ہے بلکہ مخالفت میں ہے تو اس کی بات کا تھوڑی اعتبار کریں گے۔ ایک مثال دے رہا ہوں، جیسے مس ذکر سے وضو کا ٹوٹ جانا، اس پر مردوں کی روایتیں نہ کے برابر، مستورات میں سے 1-2 کی روایتیں آ گئیں، حضرت بصرہ رضی اللہ تعالی عنہ، تو اب اس پر کلام ہو گیا۔ بھئی روایت ضرور روایت ہے، لیکن جیسے مسجدوں کی روایتیں سے کون زیادہ واقف ہیں؟ مرد حضرات۔ مسجدوں کی روایتیں عورتیں نقل کر رہی ہیں، مسجد میں ایسا ہوا ویسا ہوا مثلا، تو ہم یوں کہیں گے بھئی مسجد میں جو لوگ تھے ان کی باتوں کا اعتبار ہوگا، گھر میں جو لوگ مسجدوں کے بارے میں سنے ان کی باتوں کا اعتبار ہوگا۔ تو لامحالہ صحابہ کرام میں بھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ ہیں، اس میں یہ دیکھا جائے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کتنا پائے ہیں، کتنی صحبت ان کو ملی ہے۔ ان کو جو صحبت ملی وہ صحبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خلوت و جلوت میں ملی یا جلوت ہی میں ملی، سفر و حضر میں ملی یا سفر ہی میں ملی۔ بعض لوگ ہوتے ہیں خالی سفر کے ساتھ ہی، حضر کے نہیں، بعض حضر کے ساتھ ہی سفر کے نہیں، بعض خلوت کے ساتھ ہی جلوت کے نہیں، بعض جلوت کے ساتھ ہی خلوت کے نہیں، الگ الگ ہوتا۔ بعض تمام حالتوں میں، جیسے کہ ابو بکر صاحبی فی الغار، صاحبی فی الحجرہ، صاحبی فی القبر، صاحبی فی الحشر، صاحبی فی الجنہ، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ صدیق اکبر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر حال جانتے ہیں، مزاج جانتے ہیں، حال جانتے ہیں، طبیعت جانتے ہیں، سوچنے کی بات ہے نہیں۔ تو اس پر یہاں کلام کیا جا رہا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو روایت لائے ہیں، یہ تمام فقہاء کے نزدیک یہ اصول ہے، ضابطہ ہے، اس پر غور کیا جائے گا۔ لیکن اہل لغت دیکھو، ایک ہے اصحاب الفقہ، ایک ہے اہل لغت۔ اہل لغت ان کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ لوگ کوئی شرائط نہیں لگاتے۔
اہل لغت کیا کہتے ہیں؟ ان الصحابی مشتق بالصحبتی، صحابی کا لفظ صحبت سے نکالا ہوا ہے، بنا ہوا ہے۔ صحبت پانے کی وجہ سے ان کو کیا کہا گیا؟ صحابی جو کہا گیا ہے وہ صحبت کی وجہ سے کہا گیا ہے۔ جب صحبت کی وجہ سے کہا گیا تو اس کا جو اطلاق ہے ہر وہ صحابی جو قلیل یا کثیر صحبت پائے ہوں وہ سب کے سب اس میں شامل ہو جائیں گے۔ قلیل یا صحبت، قلیل یا کثیر صحبت پائے ہوں وہ سب کے سب اس میں شامل ہو جائیں گے، چاہے وہ ایک مہینہ صحبت پائے، ایک دن صحبت پائے، یا ایک گھڑی صحبت پائے، اس پر صحابی کا نام کا اطلاق ہو جائے گا۔ بعضوں نے ایک شرط اور بڑھا دی، فرمایا صحابی ان کو کہیں گے جس ایمان کے ساتھ انہوں نے حضور کو دیکھا اسی ایمان کے ساتھ ان کا انتقال بھی ہوا ہو۔ یہ شرط ہے، جس ایمان کے ساتھ انہوں نے حضور کو دیکھا اسی ایمان پر ان کا انتقال ہوا اسے۔ کیوں یہ شرط لگائے؟ اس لیے کہ ایک مجمع صحابہ حضرت صدیق اکبر کے زمانے میں منکر ہو چکا تھا، ایک مجمع کیا ہو چکا؟ منکر۔ اور وہ مجمع جو منکر ہو چکا وہ اسلام تو قبول کیا لیکن انہوں نے انکار کرنے کے بعد مرتد بھی ہو گئے۔ مورخین نے 4000 کی تعداد لکھی مرتد۔ پھر ان میں سے بعض دوبارہ اسلام قبول کر لیے، ان کی بھی کچھ اچھی خاصی تعداد ہے جو لوگ پھر دوبارہ اسلام قبول کیے۔ تو اب جو لوگ پھر دوبارہ اسلام قبول کیے وہ لوگ صحابی کی فہرست سے نکل گئے، اور صحابی کی فہرست، حالانکہ انہوں نے حضور کی صحبت پائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مجالس میں شریک ہوئے، اور اپنی بدنصیبی منافقوں کی صحبت، منافقوں کا میل ملاپ، منافقوں کی یاری، منافقوں کی دوستی ان کو تباہ و برباد کر دی، نتیجتاً منکر ہو گئے۔ اور پھر صحابہ اکرام کی کچھ ہمدردیاں، دعوتیں، محبتیں، تعلقیں ان کو پھر دوبارہ کیا کی، کچھ ان میں سے واپس آئے، 200-300 کی تعداد ہے جو واپس آئے، اور جو گئے وہ گئے۔ تو اس سے کیا بات معلوم ہوئی؟ اس سے یہ بات واضح ہوئی کہ کچھ جو لوگ گئے اور پھر آئے وہ لوگ صحابی کے فہرست میں سے نکل گئے۔ اسی لیے شرط کیا لگائی؟ جو جس ایمان کے ساتھ حضور کی صحبت پائے اسی ایمان کے ساتھ ان کا انتقال ہوا ہو، یہ شرط۔ جس ایمان کے ساتھ حضور کی، اسی ایمان کے ساتھ ان کی موت ہوئی، پھر دوبارہ اسلام قبول کرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد، تو اسے وہ گویا کہ واجب القتل ہونے کے بعد میں ان لوگوں کو اللہ نے توبہ کی توفیق دی، پھر اسلام میں داخل ہوئے، تو وہ لوگوں کو صحابی کی فہرست میں شامل نہیں کیا جائے گا، اور نہ ہی ان کی روایتوں کا کوئی اعتبار کیا جائے گا۔ جو اس معاملے میں ایسی حرکت ان سے سرزد ہو گئی۔
پھر اس کے بعد بعض احباب نے صحابی کے سلسلے میں ایک چھوٹی سی بات یہ کی کہ صحابہ اکرام میں جو جس میدان میں معروف اور ماہر تھے اس میدان میں ان کی روایت کا زیادہ اعتبار ہوگا. جس میدان میں ماہر تھے اور معروف تھے اس سلسلے میں اس عنوان میں ان کی روایتوں کا زیادہ اعتبار کیا جائے گا. جیسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک بڑا مجمع مسجد نبوی ہی میں رہا کرتا تھا. اب مسجد نبوی میں جو مجمع رہا کرتا تھا ان کو اصحاب الصفہ کہتے ہیں. اب اصحاب الصفہ میں سے کسی نے کوئی ایک واقعہ نقل کیا جو نماز کے علاوہ اوقات میں پیش آیا مسجد نبوی میں، تو وہ واقعے کے راوی اگر اصحاب صفہ میں سے ہیں یا مسجد کے حال مقیمین میں سے ہیں تو ان کی بات کا زیادہ اعتبار کیا جائے گا بمقابل ان کے جو بازار میں ہیں. جیسے مثال کے طور پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز کو نقل کرنے والے جیسے صلاۃ الکسوف ہے، نقل کرنے والے دو طرح کے صحابہ ہیں. ایک پہلی صف کے صحابہ، ایک درمیانی آخری صف کے صحابہ. پہلی صف کے صحابہ نقل کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ الکسوف میں ایک ہی رکوع کیا. آخری صف کے صحابہ یہ نقل کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ الکسوف میں 2 رکوع کیا. اب پہلی صف کے صحابہ کی بات کی جائے گی، آخری صف کی، دونوں صحابی ہیں، لیکن ان لوگوں کی حاضری کا مقام اس بات کے درمیان، حالانکہ دونوں بیک وقت حضور کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن پیچھے صف والے یہ مکبرین میں سے ہیں. وہ لوگ اٹھے اتفاق سے اتنی لمبی رکوع، وہ اتنا لمبا رکوع ہو رہا ہے، اتنا لمبا سجدہ ہو رہا ہے، وہ لمبائی کی تحقیق کرنے کے لیے تھوڑا سا یوں اٹھ کر دیکھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں ہیں یا سجدے میں ہیں، کیا ہے پتہ نہیں چل رہا. جیسے کہ مسجدوں کے حصے الگ الگ ہوتے نہیں، اندرونی حصہ، بیرونی حصہ، دائیں کا حصہ، بائیں کا حصہ. اب تھوڑا سا یوں دیکھے کیا ہو رہا ہے، یوں دیکھے تو آپ رکوع ہی میں ہیں، پھر رکوع میں چلے گئے. تو جب یوں دیکھ کر یوں گئے تو پیچھے والے نے اتفاق سے اسی وقت میں دیکھا تو انہوں نے کیا کر دیا بھئی 2 رکوع کیے. حالانکہ 2 رکوع، ایک کس رکوع کی ہے، وہ اسی رکوع کی تحقیق کے لیے تھوڑا سا اٹھ کر جھانک کر پھر چلے گئے. لیکن روایت کرنے والے نے پیچھے کیا روایت کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکوع کیا. وہ 2 رکوع والے پیچھے کے صف والے ہیں، ایک رکوع والے سامنے کے صف والے ہیں، تو کس کی بات کا اعتبار کریں گے؟ دونوں روایتیں موجود ہیں، ایک رکوع کی روایت بھی ہے، 2 رکوع کی روایت. ہم کہتے ہیں بھئی 1 رکوع، غیر مقلدین کہتے ہیں کہ 2 رکوع. انہوں نے 2 رکوع کی روایت لے لی جو پیچھے کے صف والے راوی ہیں، اور ہم 1 رکوع کی روایت لی جو سامنے کے صف والے راوی ہیں. اور ہم کہتے ہیں کہ بھئی کوئی بھی نماز 2 رکوع والی نہیں ہے، پوری نمازیں 1 ہی رکوع والی، 2 سجدے والی ہیں. البتہ 2 رکوع کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو اصلیت کے اصل کے بھی خلاف ہیں، حقیقت کے بھی خلاف ہیں. اس لیے
جب دو روایتیں ٹکرائی جائیں، ایک روایت میں ایک رکوع، دوسری روایت میں 2 رکوع ہو، تو جو معمول کے مطابق ہے اس کو قبول کیا جائے گا، جو معمول کے مخالف ہے اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو ایک رکوع والی روایت جو معمول کے موافق ہے اسے قبول کیا جائے گا، جو معمول کے مخالف ہے اسے قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟